ایک زمانے کی بات ہے، دور پہاڑوں اور سرسبز وادیوں کے درمیان ایک خوبصورت سلطنت ہوا کرتی تھی جس کا نام نورستان تھا۔ یہ سلطنت اپنے شاندار باغات، چمکتی ندیوں اور ستاروں جیسے جگمگاتے محلوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ نورستان کے دل میں ایک عظیم الشان محل کھڑا تھا جس کے اونچے برج بادلوں کو چھوتے اور اس کی دیواریں سورج کی روشنی میں سونے کی طرح چمکیں۔ اس محل میں بادشاہ سکندر اور ملکہ سلیمہ کی دو بیٹیاں رہتی تھیں۔ بڑی بیٹی شہزادی حنا نہایت ہی خاموش مزاج لڑکی تھی۔ وہ نرم گفتار، شرمیلی اور اپنی ہی دنیا میں مگن رہنے والی شہزادی تھی۔ گھنٹوں باغ کے ایک کونے میں بیٹھ کر پھولوں سے باتیں کرنا یا قلعے کی لائبریری میں کتابیں پڑھنا اس کی پسندیدہ مصروفیات تھیں۔ دربار میں لوگ ہنسی مذاق کرتے تو وہ بس مسکرا کر رہ جاتی۔ لوگ اکثر کہتے، شہزادی حنا کی خاموشی میں بھی ایک عجیب جادو ہے۔ چھوٹی بہن شہزادی لائبہ بالکل اس کے الٹ تھی، ہنس مکھ، شوخ اور باتونی۔ صبح اٹھتے ہی وہ ملازمین سے باتیں شروع کر دیتی، باورچی سے پوچھتی آج کیا پکے گا، باغبان سے جاننا چاہتی کہ کون سا پھول کب کھلے گا، اور محل کے پرندوں سے بھی باتیں کرنا نہیں بھولتی۔ اس کی ہنسی اتنی خوشگوار تھی کہ سن کر ہر کوئی مسکرا دیتا۔ ایک دن محل کے دربار میں خبر پہنچی کہ سلطنت کی سرحدوں کے پار ایک پراسرار اندھیرا پھیل رہا ہے۔ گاؤں والے بتا رہے تھے کہ راتوں کو عجیب سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں اور جانور خوفزدہ ہو کر جنگل سے بھاگ رہے ہیں۔ بادشاہ سکندر کے چہرے پر فکر کے سائے تھے۔ ملکہ نے بیٹیوں کی طرف دیکھا اور آہستہ کہا، ہماری سلطنت پر ایک بڑا امتحان آنے والا ہے۔ آپ تصور کریں اس لمحے دربار کا ماحول کیسا سناٹا اختیار کر گیا ہوگا۔ حنا نے خاموشی سے یہ سب سنا مگر اس کی آنکھوں میں ایک مضبوط عزم جھلکنے لگا۔ لائبہ نے فوراً کہا، بابا جان ہم بھی مدد کریں گے۔ اس کی آواز میں وہ جوش تھا جو دل کو ہلا دے۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، میری بہادر بیٹیوں، کبھی کبھی الفاظ سے زیادہ خاموشی میں طاقت ہوتی ہے اور کبھی باتیں کرنا بھی ہمت دکھاتا ہے۔ یہ جملہ دونوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ اگلی صبح محل کے تہھانے میں ایک پرانی الماری سے جادوئی نقشہ ملا۔ نقشے پر چمکتا راستہ سلطنت کے کنارے والے پراسرار جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ مشہور تھا کہ وہاں چپ کا جن رہتا ہے جو آوازیں چرا لیتا ہے۔ لائبہ نے مسکرا کر کہا، کتنا دلچسپ لگ رہا ہے، ہمیں فوراً جانا چاہیے۔ حنا نے ہلکی سی آہ بھری مگر تیاری کر لی۔ دونوں نے کچھ کھانے پینے کا سامان، ایک چھوٹا خنجر اور جادوئی فانوس ساتھ لیا۔ جب وہ جنگل کے قریب پہنچے تو آپ بھی محسوس کریں جیسے درختوں کی شاخیں خود راستہ روک رہی ہوں۔ ہوا میں سنسناہٹ تھی جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ لائبہ نے بہادری سے کہا، یہ جنگل خوفناک لگتا ہے مگر میں ڈرنے والی نہیں۔ جنگل کے اندر اچانک ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ پرندوں کی آوازیں بند، پتوں کی سرسراہٹ غائب، ہتیز کے قدموں کی چاپ بھی گم ہو گئی۔ لائبہ نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز ہی نہ نکلی۔ آپ کے دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوئی؟ حنا نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی آنکھوں سے یقین دلایا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد ایک چمکتی روشنی نمودار ہوئی۔ روشنی میں ایک بوڑھی پری کھڑی تھی۔ اس نے اشارے سے دونوں کو ایک جھیل کے کنارے بلایا۔ پانی آئینے کی طرح صاف تھا۔ پری نے اشارے سے بتایا کہ ان کی آوازیں چپ کے جن نے چرا لی ہیں اور واپس حاصل کرنے کے لیے ایک امتحان دینا ہوگا۔ امتحان یہ تھا کہ حنا کو اپنی خاموشی سے جنگل کے جانوروں کے دل جیتنے تھے اور لائبہ کو اپنی باتوں سے انہیں مطمئن کرنا تھا۔ حنا آہستہ سے ہرنوں کے قریب گئی۔ بغیر ایک لفظ بولے اس نے پھول ان کے سامنے رکھے اور زخمی ہرن کے زخم پر مرہم لگایا۔ ہرن مطمئن ہو کر اس کے گرد گھومنے لگے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ بغیر بولے بھی دل کی بات کہی جا سکتی ہے؟ اس کے بعد لائبہ نے اپنی کہانی سنانے کی صلاحیت استعمال کی۔ اس نے الوؤں کو اپنی ہنسی سے ہنسایا اور پرندوں کے دل سے خوف نکال دیا۔ پری واپس آئی اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تم دونوں نے ثابت کیا کہ خاموشی اور گفتگو دونوں کی اپنی طاقت ہے۔ ایک روشنی کا دھماکہ ہوا اور بہنوں کی آوازیں واپس آ گئیں۔ اندھیرا ختم ہوا، پرندے دوبارہ گانے لگے، بہنیں خوشی سے محل واپس لوٹیں۔ بادشاہ اور ملکہ نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ محل کے صحن میں لوگ جمع ہوئے اور بہنوں کا خیر مقدم کیا۔ لائبہ نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا نا، بولنے کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ حنا نے مسکرا کر جواب دیا، اور خاموش رہنے کا بھی۔ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ اس دن کے بعد نورستان کے ہر کونے میں یہ سبق گونجنے لگا کہ کبھی باتیں کرنا ضروری ہے اور کبھی صرف سننا۔ آپ بھی سوچیں، کیا کبھی کسی لمحے خاموشی نے آپ کو زیادہ سمجھایا ہے یا کسی کا ایک جملہ آپ کی دنیا بدل گیا ہے؟ یہی تو زندگی کی خوبصورتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ دلچسپ اور سبق آموز کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنی رائے اور پسندیدہ لمحہ کمنٹس میں شیئر کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ یاد رکھیں، آپ کا ایک سا لائک اور سبسکرائب ہمیں نئی کہانیاں لانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ تو چلیے اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوابوں کی دنیا میں نئے سفر کے لیے تیار رہیں۔